تائیوان میں بہت برا زلزلہ آیا ہے, ارتھ کویک آیا ہے جس کا میگنیٹیوڈ 7.7 ہے. بہت وہاں پر تباہی ہوئی ہے, بلڈنگز گری ہیں, لوگ مرے ہیں. اسی میں سب سے پہلے دنیا میں جس نے مدد کی آفر کی ہے وہ ہے بھارت نے فوراً سے ایڈوائزری جاری کی جس کے ذریعے وہاں پر انڈین نیشنلز کی نہ صرف بلکہ تائیوانیوں کی بھی جان بچائی گئی ہے. انڈین ایسوسیشن جو کہ تائیوان کے اندر موجود ہے وہ بہت جلد ایکٹیو ہو گئی تھی. تائیوانیوں کی اور انڈین نیشنلز کی دونوں کی وہاں پر جان بچائی گئی ہے. بھارت وہ پہلا ملک بن گیا جس نے مدد کی بھی آفر کی ہے تائیوان کو, اور مدد کرے گا بھی بھارت تائیوان کی. اس پر پی ایم مودی لکھتے ہیں کہ تائیوان میں آئے بھوکمپ کو دیکھ کر کافی من دکھی ہے, ہماری بھاونائیں پیڑت پریوار کے ساتھ ہے. اس کے بعد کیا تھا, تائیوان کی راشٹرپتی سے لے کر تائیوان کا ودیش منترالیہ تک سامنے آتا ہے اور بھارت کے پردھان منتری کے اس سندیش سے ابھیبھوت نظر آتا ہے. اب جتنے بھی فارنرز پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں وہ پاکستان کے جب لوگوں سے انگیج کرتے ہیں تو دے آر ویری کیئرفل کہ بھائی یہاں پہ مذہبی معاملات میں بڑے کیئرفل رہنا ہے, ورنہ یہ بندہ پھڑکا دیتے ہیں, سیدھا بندہ پھڑکا دیتے ہیں, اور اس کے اوپر الزام بھی کچھ اس طرح کا لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کو ساتھ میں لا لیں. اور لوگوں کے اندر پہلی بڑی نفرت ہے کیونکہ ہم نان مسلمز کو جس طرح بیہیو کرتے ہیں. سب سے پہلے اعلان کیا انڈیا کے پرائم منسٹر مودی نے کہ بھائی آپ بتائیں کہ آپ کو کیا ہیلپ چاہیے, اور 2 ٹیمیں بھی بھیج دی ہیں وہاں پر لوگوں کو نکالنے کے لیے. لیکن اس کے برعکس پاکستان جو کہ ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے علمبردار ہیں, ہماری طرف سے سب کچھ جاتا ہے, لیکن گورنمنٹ نے بھی کوئی اعلان نہیں کیا. کیا وجوہات ہے؟ وجہ سیدھی سی ہے, ہمارے اپنے پلے کچھ نہیں, ہم نے کسی کو کیا, ہم تو پہلے بھیک مانگ رہے ہیں. تک لگتا ہے کہ انڈیا کا یہ ہے کہ وہ چاہے ان کے دل میں جو مرضی ہو مسلمس کے لیے یا جس کے لیے بھی مجھے نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو, وہ تو ان کا اپنا کم ہے, لیکن وہ اسمائلی فیس ہیں, دوسروں کے لیے سوچتے ہیں, ایٹ لیسٹ شو کرتے ہیں, وہ کسی کی مدد کرے تو وہ شو کرتے ہیں, وہ مسلمانوں کے لیے فیسلٹیز دے تو وہ دکھاوے باز ہے, وہ کیا کرے. میں یہ نہیں کہہ رہی. جے ہند دوستوں, کل کے دن ایک بہت دکھد خبر نکل کے سامنے آئی جب بھارت کے فرینڈلی دیش تائیوان میں ایک بھینکر بھوکمپ آیا. 7.7 تیورتا کا بھوکمپ آیا اور اس میں 40 سے زیادہ تائیوان کے لوگ ابھی تک ایلیمینیٹ ہوئے ہیں اور راحت اور بچاؤ کا کاریہ جاری ہے. تائیوان گورنمنٹ کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ آنکڑے 200 سے بھی زیادہ پہنچ سکتے. اور دوستوں, جیسے ہی بھوکمپ آیا, جیسے ہی چھتی گرست ہونے کی خبر دنیا میں پتہ چلی, سب سے پہلے بھارت نے جو ہے مدد کرنے کی جو اپنی ایک پیشکش ہے وہ تائیوان گورنمنٹ کے سامنے رکھی, اور بھارت نے جو ہے اپنی ٹیمیں جو تائیوان میں رکھی ہوئی ہے ان کو میدان میں اتار دیا. یعنی وہ بھی راحت اور بچاؤ کاریہ میں لگے ہوئے ہیں. بھارتیوں کو تو بچا ہی رہے ہیں جو بھارت کے وہاں پہ رکشا دل ہے, ساتھ ہی ساتھ تائیوان نیشنلز کی بھی مدد کر رہے ہیں. اور پردھان منتری نریندر مودی جی نے بھی ٹویٹ کر کے کہا کہ ہم ہر سمبھو مدد کرنے کے لیے تیار ہیں, تائیوان کہے بس ہمیں کیا مدد چاہیے. ٹھیک ہے دوستوں, اور بھی تمام کنٹریز سامنے آئی ہیں نکل کے, یو ایس اے ہے, اس کے بعد پھر فرانس ہے, جرمنی ہے, اور بھی کئی کنٹریز نکل کے سامنے آئی. دوستوں, پاکستانیوں کو یہ جلن ہے کہ بھارت دنیا میں کہیں بھی پہنچ جاتا ہے, اگر کہیں پہ بھی دقت ہوتی ہے ہم کیوں نہیں پہنچ پاتے. ابے تم تب پہنچ پاؤ گے جب تم پہلے خود کی رکشا کر پاؤ گے. ٹھیک ہے, تم پہلے ٹی ٹی پی, بی ایل اے, بی ایل ایف ان سب سے بچو, پھر تائیوان کی ہیلپ کرنے جانا. ابھی اس کے بارے میں مت سوچو تم. ٹھیک ہے, بھارت سے برابری نہیں کر پاؤ گے. جاپان میں زلزلہ آئے, ترکی میں زلزلہ آئے, کسی اور کنٹری میں زلزلہ آئے تو بھارت سب سے پہلے ہیلپ کے لیے ریڈی رہتا ہے. اب تائیوان کے معاملے میں بھی بھارت نمبر 1 پہ ہے. پاکستان کا کیا کردار رہنے والا ہے اس پورے معاملے میں؟ پوری دنیا میں نعرے لگتے ہیں. جی بالکل. اگر ہم اپنی بات کریں, ہم دنیا میں آپ کو کتنا ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. ترکی میں زلزلہ ہے, ہم نے انہی کا سامان ری پیک کر کے ان کو واپس کر دیا. ترکی نے وہ ہمیں چیز جتلائی بھی تھی, انہوں نے ہمارے منہ پہ چانٹا بھی مارا تھا اس چیز سے ریلیٹڈ. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کنٹریز میں کرائسس ہے, ہم نے اپنا کردار ادا نہیں کیا. بھارت کی بات کرتے ہیں, ان میں اور ہم میں واٹ از دا ڈفرنس؟ آپ یہی سے اندازہ کر لیں, جب ہمارے پاکستان والے ہمارے بارے میں نہیں سوچتے تو وہ دوسرے کنٹریز کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اب جتنے بھی فارنرز پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں وہ پاکستان کے جب لوگوں سے انگیج کرتے ہیں تو دے آر ویری کیئرفل کہ بھائی یہاں پہ مذہبی معاملات میں بڑے کیئرفل رہنا ہے, ورنہ یہ بندہ پھڑکا دیتے ہیں, سیدھا بندہ پھڑکا دیتے ہیں, اور اس کے اوپر الزام بھی کچھ اس طرح کا لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کو ساتھ میں لا لیں. اور لوگوں کے اندر پہلی بڑی نفرت ہے کیونکہ ہم نان مسلمز کو جس طرح بیہیو کرتے ہیں. یہ ایک پراپر ڈی ریڈیکلائزیشن پلانس چاہیے. یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے یہ چیزیں کرنا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آسان کام ہے, میں نہیں سمجھتا یہ آسان کام ہے, یہ مشکل کام ہے. اتنی بڑے پیمانے پہ ڈی ریڈیکلائزیشن آپ نے کرنی ہے, یہ کس طرح کریں گے؟ انڈین ورکرز کے لیے جو فیسلٹیز کھل گئی ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ بڑی امپورٹنٹ فیسلٹیز ہیں. $10 ارب تو آلموسٹ ڈیلی آ رہا ہے, مہینے کا آ رہا ہے انڈیا کے پاس صرف اسی
پاکستان 30 ارب ڈالر آلموسٹ کماتا ہے سالانہ اسی چیز سے، جو باہر سے لوگ آتے ہیں ہمیں ڈالر ملتے ہیں تو ہم زندہ ہیں. اگر وہ بھی 30 ارب ڈالر نہ آئیں تو یقین کر کے مانے ہماری چیخیں نکل جائیں، بیکاز ہماری ایکسپورٹ بھی اتنی ہے، 30 ارب ڈالر ہی ہے. 30 ارب ڈالر ایکسپورٹ ہے اور 30 ارب ڈالر ہی ہماری فارن ریمیٹنس ہے، اور باقی کو 25-30 ارب کا ہمارا ڈیفیسٹ ہے، تو وہ ہم مشکل میں رہتے ہیں. سو یہ جو چیزیں ہیں ود ایوری پاسنگ ڈے جسے وہ کہتے ہیں ایک ہر روز ہمارے لیے چیلنج یا نہیں ہے، یا وہاں اکانومی کریٹ نہیں کر پا رہی. ہمارے بھی ادھر جو لڑکے ہیں وہ سارے ویلے بیٹھے ہوئے ہیں. چائنا ہم جا نہیں سکتے کیونکہ چائنیز منہ نہیں لگاتے ہیں ہمیں. ایران میں ہم جا نہیں سکتے، ایران کے معاملات اور طرح کے ہیں. ہمیں اپنے معاشرے کو اس چیز کو بزنس اور کاروبار کی طرف لے کے جانا ہے. ان کے دماغوں میں یہ چیزیں ڈالنی ہیں کہ مذہب آپ کا ذاتی مسئلہ ہے. مذہب کی بیس کے اوپر آپ جب باہر جاتے ہو یا پاکستان میں رہتے ہو، اسٹاپ ججنگ پیپل آن دا بیسس آف ریلیجن اینڈ اسٹاپ کلنگ پیپل اینڈ اسٹاپ ریٹنگ اینڈ گریڈنگ پیپل آن دا بیسس آف ریلیجن. مذہب آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، یہ خدا کا اور آپ کا مسئلہ ہے. آپ کا کام ہے کاروبار کرنا اور ملک کے لیے فائدے بنانا، ملک کو اچھی پوزیشن میں دینا، ملک کے لیے ایڈوانٹیج کریٹ کرنا، ملک کے لیے ایک ماحول کریٹ کرنا، ملک کو فائدہ ہو. ہر پاکستانی، وہ کہتے ہیں نا، از این ایمبیسڈر. ہر پاکستانی ایک ایمبیسڈر ہے، ٹھیک ہے؟ ہر پاکستانی ملک کا ایمبیسڈر ہے. سو اس ملک کے ایمبیسڈر کو یہ چاہیے کہ اپنے ملک کا خیال کرے، نہ کہ وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا لوگ یہاں پہ آ کے ڈریں. ایک ہمارے پاس اسکلڈ لیبر نہیں ہے. چائنیز بھی آ کے کہتے تھے یہاں پہ اسکلڈ لیبر نہیں ہے. ابھی تو ہم فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ایف ڈی آئی کی باتیں کرتے ہیں. ہمارے پاس یہاں میسو ایف ڈی آئی آنا شروع ہو جائے، جیسے فار ایگزامپل انڈیا کے ساتھ ہوا ہے یہ China+1 اسٹریٹجی ہے کہ جی اب انڈیا کے پاس لیبر فورس تو موجود ہے. ہمارے پاس اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ آنا شروع کر جائیں تو ہمارے پاس تو مسئلہ بن جائے، کیونکہ ہمارے تو لوگ ہی ٹرینڈ نہیں ہیں. چائنیز اس طرح ٹرین بھی نہیں کرتے جس طرح ویسٹرن کرتے ہیں. سو ہمیں تو اپنے لوگوں کو مائنڈ شفٹ کرنا ہے اور ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ مذہب جو ہے یہ ذاتی مسئلہ ہے. لیکن کیونکہ آبویسلی یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے تو اس میں یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. ہمارے مولویوں کا جیسے دل کرتا ہے وہ اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق ڈال لیتے ہیں جب ان کے انٹرسٹ کی بات ہے، اور جب وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو وہ اسلام کو جو ہے نا وہ مس یوز بھی کر لیتے ہیں فار پروٹیکٹنگ دیئر اون انٹرسٹ. سو ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ اسٹاپ لوکنگ چائنیز، امریکن، انڈین، ایون ایوری مسلم اور نان مسلم کنٹری فرام دا لینس آف دا ریلیجن. اسٹارٹ لوکنگ پیپل فرام دا لینس آف دا ورک، کہ آپ کو اس سے میوچل بینیفٹ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کے ملک کو اس سے بینیفٹ کیسے ہو سکتا ہے. اگر آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہاں جی بھائی جان عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، چائنی ہے، مذہب کوئی نہیں ہے، رشین ہے، اور اس طرح بات کرنی شروع کر دی تو یہ ہم تو دنیا میں کہیں پورے نہیں آئیں گے. اور ہمارے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یورپ اور مڈل ایسٹ، باقی مڈل ایسٹ والوں کو تو چلو ٹھیک ہے، مڈل ایسٹ والوں کو بھی انہوں نے ٹھیک کیا ہوا ہے. وہاں شیعہ ہوں، سنی ہوں، دیوبندی ہوں، جو بھی ہوں، کمرے میں جائیں، مسجد میں جائیں، چپ کر کے نماز پڑھ کے واپس آ جائیں. کوئی پالیٹکس کوئی چیز نہیں جیسے ہمارے یہاں پہ ہے. یورپ میں، امریکہ میں ان کو آزادیاں ہوتی ہیں اور وہاں پہ بھی یہ گریڈنگ کرتے ہیں پھر کہ یہ ہمارا اس طرح کا مسلمان ہے، یہ اس طرح کا مسلمان ہے، یہ اس طرح کا مسلمان ہے. سو ہمیں یہ جو فتح کرنے والی جو ہماری مائنڈ سیٹ ہے نا، اس کو تھوڑا ہولڈ پہ ڈال دیں پلیز، اپنے کام پہ فوکس دیں. ہم دیکھتے ہیں، میں امریکہ تھا تو ادھر یوٹیوب کے اوپر اکثر میں ایک ایڈورٹیزمنٹ دیکھتا تھا، اور وہ جو ایڈورٹیزمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ بھائی چرچ جو ہے اس کو ہم نے مسجد میں بنا لیا. اچھا لوگ پڑھے دیکھ کے تھوڑے سے ہو جاتے تھے، اچھا مطلب یہ چرچ ہے، یہ مسلمانوں نے اتنا کام کیا ہے کہ دیکھیں اسلام پھیل رہا ہے. اب مجھے بھی اس کی سٹوری اگر سمجھیں کہ وہ یا تو وہ چرچ کے حوالے سے کیا سٹوری تھی کہ اگر چرچ ہے، چرچ کو آپ نے کنورٹ کیا اسلام مسجد میں، تو جی اب ہمیں اس کے لیے پیسے چاہیے. تو آن لائن چندہ مانگتے تھے، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر ایڈورٹیزمنٹ لگاتے تھے. لوگ ادھر جاتے تھے، لوگ کہتے تھے ہاں میں پیسے دینا چاہتا ہوں، $500 ڈال دیں، $300 ڈال دیا، اتنی اینٹیں ہمیں دے دیں، اتنا سیمنٹ دے دیں، اتنا سریا دے دیں، اتنی ہمیں